ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مہینہ ہے اور دنیا سے جانے کا بھی مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی واپسی بھی اسی مہینے میں ہوئی، آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں، آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ دن پیر کا تھا۔ تاریخ اسلامی 8 بھی روایت میں آتی ہے، 9 بھی آتی ہے، 12 بھی آتی ہے۔ البتہ جانے کی تاریخ پر تقریباً اتفاق ہے کہ آپ کی واپسی اس دنیا سے 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ آنے میں 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، 12 بھی ہے۔ جانے میں تقریباً اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب تک تو ہم سنتے بھی آتے تھے 12 وفات، 12 وفات۔ تو یوں آپ کا آنا بھی اسی مہینے میں ہے، جانا بھی اسی مہینے میں ہے، لیکن صدیاں گزر گئیں، مسلمانوں میں اس تاریخ پر کوئی جھگڑا نہیں، نہ مسلمانوں میں اس کی وجہ سے انتشار تھا نہ اختلاف تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام میں چونکہ سالگرہ کا تصور نہیں، کرسمس کے انداز کی خوشی کا تصور نہیں، مسلمانوں کے ہاں برسی کا تصور نہیں، مسلمانوں میں ہیں چونکہ ولادت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اپنی اماں کی برسی منائی ہے، نہ آپ نے اپنی اماں کی یوم ولادت منائی ہے۔ شہنشاہ کونین تھے، چاہتے تو اپنی اماں کی برسی بھی منا سکتے تھے اور چاہتے تو اپنی اماں کی یوم ولادت بھی منا سکتے تھے، اور محمد الرسول اللہ سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اور جب مسلمانوں کے پاس ساری دنیا کی خلافت ہاتھ میں آ گئی، ابو بکر بھی خلیفہ، عمر بھی خلیفہ، عثمان بھی خلیفہ، علی بھی خلیفہ، پھر ایک دور آیا کہ حضرت حسن کے پاس بھی کچھ عرصے تک دنیا کی حکومت ہاتھ میں آئی، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک اسلامی حکومت قائم فرمائی۔ چاہتے تو اپنے پیارے نبی کی ولادت بھی منا سکتے تھے اور برسی بھی منا سکتے تھے، اتنا بڑا کیک کاٹتے خلافت میں، دنیا دیکھتی اور سونا چاندی کے ڈھیر لگا کر دنیا کے اندر خوشیاں مناتے، خلافت کے مالک تھے، لیکن وہ اپنے نبی کے طریقہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے حبیب نے تو کبھی نہیں اپنی اماں کی منائی اور اپنے دادا کی منائی اور اپنے چچا کی منائی اور نہ اپنے ابا کی منائی، اور نہ اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں اپنی ولادت کا کبھی انداز ہی اختیار کیا ہے۔ ہاں، ان سچے عشاق نے اللہ کے نبی کے صحبت کی برکت سے یہ ضرور سیکھا تھا، مسلمان کی ہر دن عید کا ہے اگر وہ میرے طریقے کو، اپنی زندگی کو، اپنے دن کو میرے طریقے پہ گزار دے۔ اس کا ہر دن عید کا ہے اگر وہ دن اس نے میری طریقے کے گزار لیا۔ میری جسم سے نکلنے والی اتنی حسین زندگی اللہ نے امت کو دی ہے، اگر اس کا وہ دن میری طریقے کے مطابق، میری بتائی ہوئی زندگی کے مطابق ہوا تو وہ دن اس کا عید کا ہے، خواہ اس دن وہ زندہ رہے تب بھی عید ہے، اور قسم خدا کی اس دن وہ مرتا ہے تب بھی اس کی عید ہے۔ اس کی یہ عید ہی عید ہے۔ اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپناتا ہے پھر تو عید ہی ہے، ایک دن نہیں، سال کے 12 مہینے اور سال کے 360 دن، وہ سارے دن اس مسلمان کی عید کے ہیں اگر وہ آقا مدنی کی زندگی پہ چلتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بڑی خوبصورت زندگی ہے، وہ کوئی تماشا تو نہیں ہے، وہ عیسائیوں کے ہاں کھوکھلی محبت ہے، عیسائیوں کے ہاں کھوکھلی محبت ہے،
ان کے ہاں عمل اطاعت نام کی کوئی چیز نہیں. وہ سال میں ایک دن اپنے نبی سے خوشی کا اظہار کرسمس کی شکل میں اظہار کر دیتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں اس محبت کے کھوکھلے بن کا کوئی تصور نہیں. مسلمان تو ہر دن اپنے نبی سے عشق اور محبت کے ساتھ گزارتا ہے. اس کھوکھلی محبت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ سالانہ ایک دن، سالانہ چند دن، نہ. اسلام میں اس کھوکھلی محبت کا جس میں عمل اطاعت نہ ہو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں تو نبی سے محبت اور عشق کا یہ انداز ہے کہ ہر دن نبی سے محبت اور عشق کا انداز اختیار کرو کہ ہر دن لگے یہ محمدی ہے، یہ واقعی محمدی ہے، یہ عاشق رسول ہے، یہ محب رسول ہے.